السلام علیکم، حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ بندہ مومن جب تک سورہ مزمل کی تربیت کے مراحل سے نہ گزرے وہ اللہ کے دین کو غالب اور نافذ اور قائم کرنے کے لیے سورہ مدثر کی اذان نہیں دے سکتا۔ پچھلی محفل میں ہم نے سورہ مزمل میں جو تربیتی پروگرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کے لیے دیا ہے اس پر بات کی، اور اسی کو آج بھی جاری رکھیں گے۔ بچوں اہلاً و سہلاً، یہ بات ہم کر رہے تھے کہ قرآن پاک میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے وہ تربیت کا نظام دیا ہے، وہ ٹریننگ پروگرام دیا ہے اس بندہ مومن کے لیے جس پر اللہ بڑی بھاری ذمہ داری ڈالنا چاہتا ہو۔ اللہ کے دین کو غالب اور نافذ اور قائم کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، انبیاء کا کام ہے یہ، یا ان کا کام ہے کہ جو انبیاء سے فیض لے چکے ہوں۔ اللہ اپنے دور میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی درویش، کوئی جرنیل، کوئی مجدد، کوئی عالم ایسا پیدا کرتا ہے، کوئی اللہ کا ولی جو اس وقت اللہ کے دین کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے۔ بڑے نصیب کے لوگ ہوتے ہیں یہ، ہر دور میں آپ کو مختلف روپ میں ملیں گے۔ جیسے بات کی کہ کہیں آپ کو عالم دین کی شکل میں ملیں گے، کہیں مسلمان جرنیل کی شکل میں ہوں گے، کہیں فقیہ ہوں گے، کہیں محدث ہوں گے، کہیں علماء ہوں گے، کہیں یہ درویش اور اللہ کے ولی اور فقیر اور عاجز مسکین ہوں گے۔ لیکن اگر یہ وجود اپنی جگہ پر قائم نہ رہیں تو پھر آنے والی نسلیں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ بارش میں پھسلنے لگے، کچھ بچوں کو دیکھ کے امام ابو حنیفہ نے بچوں سے کہا کہ بچوں پھسلنا نہیں، تو بچوں نے مڑ کر امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ نہ پھسلیے گا، ہماری فکر نہ کریں، آپ پھسل گئے تو امت رسول پھسل جائے گی۔ امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے پڑتے تھے تو وہ ایک ڈاکو کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ بادشاہ ان سے مجبور کر رہا تھا کہ غلط فتویٰ دو۔ امام پورے اس وقت سلطنت کے تمام علماء یا قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، یا کمپرومائز کر گئے، یا جیلوں میں ڈال دیے گئے تھے۔ احمد بن حنبل کھڑے تھے اور کوڑے پڑتے تھے ان کو بادشاہ کے دربار میں۔ تو جب کوڑے پڑتے تو وہ ڈاکو کو دعا دیا کرتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ ڈاکو کو دعا کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب مجھے بادشاہ کے دربار میں گھسیٹ کے لایا جا رہا تھا زنجیروں میں لپیٹ کے، اور مجھے پتا تھا کہ یا میری گردن اتار دی جائے گی یا میری کھال اتار دی جائے گی، اس وقت وہ ڈاکو سامنے سے آ رہا تھا، وہ بھی زنجیروں میں لپٹا ہوا تھا، تو میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے 1000 کوڑے کھا کر بھی ڈاکے ڈالنے نہیں چھوڑے، آج وقت کا امام جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ کوڑے کھا کے فتویٰ بدلتا ہے کہ نہیں۔ امام کو جو اس کے بعد جو غیرت آئی، پھر جو کوڑے پڑتے تھے آپ کے، وہ اس ڈاکو کو دعا دیتے تھے۔ بچوں یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کے دین کو غالب اور نافذ اور قائم کرنے کی ڈیوٹی جس کو اللہ دے، اس پر قیامت نہ ٹوٹ پڑے۔ قیامت ٹوٹے گی۔ مسلمان معاشروں میں بھی، کفر کا معاشرہ تو دور کی بات ہے، مسلمان معاشروں میں بھی ان کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ تو سورہ مزمل وہ تربیتی پروگرام ہے، تربیتی نظام ہے۔ المیہ یہی ہوتا ہے کہ جب تک انسان سورہ مزمل کے تربیتی پروگرام سے نہ گزرے، اور یہ کام ایک دن کا نہیں ہے، برسوں کی طویل تربیت ہوتی ہے۔ یہ آپ نوٹ نہیں کرتے ہیں اس بات کو کہ ایک انسان مرشد کے پاس، استاد کے پاس جاتا ہے، 30 سال، 40 سال تربیت کی جاتی ہے۔ اس کی تربیت کس بات کی؟ تربیت اسی بات کی کہ یہ دنیا کی تمہیں آسائشیں، لالچیں، اٹریکشنز، ڈسٹریکشنز، ایک پوری دنیا آپ کے آگے بکھیر دی جاتی ہے آپ کو خریدنے کے لیے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کو بہکانے کے لیے۔ اگر انسان اس سے بچ کے نکل جاتا پھر اس کو خوف اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت کا خوف، اولاد کا خوف۔ یہ آگ کا دریا ہے اور اس میں سے تیر کے جانا ہے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس سارے ایک بندے مومن کی تربیت کے جو مراحل ہیں اس کا آغاز ہوتا ہی مزمل سے ہے، اور پھر جو مزمل کی تربیت گاہ سے گزر جائے اس کو پھر جس کو اللہ چاہے مدثر کی ڈیوٹی اس کو دیتا ہے، اپنے رب کے لیے اذان دو، اٹھو، نعرہ تکبیر بلند کرو۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، پھر وہ نعرہ تکبیر جو دیتا ہے اللہ کا بندہ، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ پھر بندہ مومن کی جو اذان ہوتی ہے وہ اس کائنات کو ہلاتی ہے۔
تو پچھلی دفعہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب کہا گیا یا ایھا المزمل، ہے وہ جو آج کے دور کے مزمل، ہم جب اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں گے تو ہم تو جو دنیا میں لپٹے ہوئے، خوف میں، روپے میں، پیسے میں، کوئی خاندان میں، کوئی جائیداد میں، کوئی جاگیر میں، کوئی قومیت میں، کوئی لسانیت میں، کوئی سیاست میں، کوئی جمہوریت میں، ہر انسان کسی نہ کسی خدا کو بنا کے نعوذ باللہ اپنے گرد پیٹ کے بیٹھا ہوا ہے. جب تک ان بتوں کو نہیں توڑیں گے، جب تک ان چادروں سے، ان بندھنوں سے نہیں اتریں گے، نکلیں گے آپ، جب تک مرد آزاد نہیں بنیں گے. اور اس کا طریقہ بتایا گیا، اٹھو یا ایھا المزمل، تم کن میں لپٹے ہو، اٹھو رات کو عبادت کرو، کچھ حصہ، تھوڑی دیر، جو پچھلی دفعہ پوری تفصیل سے ہم نے بات کی، کچھ عرصہ، تھوڑی آدھی رات، اس سے زیادہ، اس سے کم، کیونکہ یہ رات کی عبادت جو ہے اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے، تمہارے معاملات کو درست کرتا ہے. دن میں تمہاری بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن اپنے رب کے اس میں مبارک کا ذکر کرو، سب سے کٹ کے رب کے ہولو. رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا وہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو اپنا وکیل بناؤ. اور بتایا جا رہا ہے سب کچھ کہ دیکھو آزمائشیں بھی آئیں، سنلقی علیک قولا ثقیلا کی بات بھی کہے گی، تم پہ بڑی بھاری ذمہ داری آنے والی ہے، اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے. اور پھر کہا گیا کہ دیکھو جس لمحے آپ نے یہ اذان دی، پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ یہ تمہیں رسوا کریں گے، جو کچھ تمہیں یہ ذلیل کریں گے، اس وقت تلوار اٹھانے کا وقت نہیں ہے. کہا گیا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ آپ کو کہیں گے، الزام لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، کافر کہیں گے، مرتد کہیں گے، آپ کو CIA کے ایجنٹ کہیں گے، آپ کو کافر قادیانی کہیں گے، آپ کو یہ کہیں گے ختم نبوت کا منکر ہے، ہر قسم کا الزام لگائیں گے آپ پہ. لیکن وَاصْبِرْ، صبر کرو، اور ساتھ ساتھ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ کہہ رہے ہیں، مگر وہ بھی کما. صبر کس طرح کا؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آنریبل اینڈ ڈگنیفائڈ، غیرت مند، باعزت طریقے سے ان کو اگنور کرو. قرآن میں ایک اور جگہ جو فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب تم خرافات کے پاس سے گزرو تو وقار اور عزت اور غیرت کے ساتھ پرے کر کے اس کو نکل جاؤ. when you come across nonsense, ignore it with dignity. گھٹیا کہ آپ نعوذ باللہ سڑک پہ کتے بھونکنے لگے تو آپ ان کو چپ کرانے کے لیے ان سے زیادہ زور زور سے نہیں بھونکتے ہو. علامہ اقبال نے اپنا فارسی میں ایک بڑا سخت شعر اس پہ کہا تھا، یا فارسی کی ایک کہاوت ہے جو اقبال نے بھی اپنے شعروں میں استعمال کی ہے کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. سخت ہے، کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق نہیں کم ہو جاتا ہے. فقیر کا جو رزق ہے وہ اس کو ملتا ہے، اللہ دے رہا ہے، بھونکنے دو. ابو جہل کے شور کرنے سے مسلمانوں کو، جماعت کو، مسلمانوں کو کیا فرق پڑ گیا؟ کچھ شہید کیے، اس نے کو تکلیفیں پہنچائی، کیا فرق پڑا؟ مشن کو روک سکا؟ نہیں. مسلمانوں کی جماعت کی تعداد میں کمی کر سکا؟ نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے کرم اور فیض کھول دیا امت پہ، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جو تقدیر فیصلے کر چکی ہوتی ہے کہ اس نے ہونا ہے، جو مرضی چیخ لیں لوگ کہ پاکستان نہیں بنے گا، پاکستان کافر ہے، کافرستان ہے، علامہ اقبال قائد اعظم کافر ہیں، کافر اعظم ہیں. they were on the wrong side of history. پاکستان تو بننا ہی تھا. اور آج جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اس پاکستان کے عروج پہ جانے کی، اس کی تکمیل کی، they are again on the wrong side of history. جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، بد نصیب تو یہ خود ہے. تو وہی بات. لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ 13 سال مکے دور کی تربیت ہے یہ، لیکن مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے تلوار نکالنے کی. مسلمانوں کو حکم نہیں دیا گیا کہ آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، بیکاز ٹریننگ فیز گزر رہا ہے، ٹریننگ پیریڈ ہے. اور کہا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان مکذبین کو، انکار کرنے والوں کو، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت زیادہ دولت مند، صاحب ثروت، مال و دولت کا سمجھتے ہیں، پیپل آف اتھارٹی، پیپل آف پاور، پیور آف ویلتھ، جھوٹے انکار کرنے والے، ان کو پرے کیجئے. ان کے پاس بہت تھوڑی سی مہلت ہے، کرنے دیں شور ان کو. دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتنا عرصہ چھوڑتا ہے. یہ ایک پہلی 11 آیتیں سورہ مزمل کی، یہ ایک پورا ٹریننگ پروگرام ہے ایک مرد مومن کی تربیت کے لیے. اور جب یہ ٹریننگ پروگرام انسان مکمل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ ٹیسٹ پاس ہو جاتے ہیں، وہ گالیاں بھی برداشت کر لیتا ہے، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ بھی کرتا ہے، اپنے رب کو وکیل بھی بناتا ہے، سنلقی علیک قولا ثقیلا کی بھاری ذمہ داریوں کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اور اللہ اس کے اوپر ذمہ داریاں ڈالنا شروع کرتا ہے. جب وہ ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے، جب وہ اس ڈگنیٹی اور آنر کا ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس کے اوپر غلاظت اچھالتی ہے، اور جب وہ کچرا پھینکنے والی عورت ایک رات کچرا نہ پھینک، ایک دن کچرا نہ پھینکے تو وہ جا کے پھر اس کی خیریت پوچھتے ہیں. جب یہ کردار دکھانے والا وہ ہو جائے، یاد رکھنا میرے بچوں، سب سے بڑا ظرف جو اللہ کے بندوں کا، جن سے اللہ کام لیتا ہے نا، وہ ظرف ہوتا ہے معاف کرنا. ہم لوگ آج کل معاف کرنا بھول گئے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مقدمات ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، انتقامی کاروائیاں ایسی، توبہ استغفار.
اس دن ذکر کسی نے ہم سے کیا کہ وہ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا تو اس کے بعد میں نے 20 سال اس سے بات نہیں کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تعلقات اس باتوں پہ تباہ کر دیے جاتے ہیں. اس نے مجھ سے سخت بات کی یا اس نے میری بات نہیں سنی تو میں نے اس کے بعد ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھی, رشتے توڑ لیے. انا للہ و انا الیہ. امیجن کرو اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا کہ ہم نے اللہ کی بات نہیں سنی اور اللہ نے ہمارا چہرہ دیکھنے سے انکار کر دیا اور اللہ نے ہم سے رشتہ توڑ لیا, پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ اللہ انسانوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے. جو انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کو درگزر اور معاف کیا جائے, اللہ کے حضور اس کو چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو معاف اور درگزر کرے, ورنہ اللہ نے اس کی پکڑ کر دی تو پھر اس کو بچنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو یہی جو ظرف بتایا گیا ہے مزمل میں کہ اللہ کے بندوں کے جو ایٹریبیوٹ بتائے گئے کہ تمہیں سخت رسوا کیا جائے گا, ذلیل کیا جائے گا, مگر ان کو اگنور کرو, اپنا کیس اللہ کے حوالے کرو. واتخذوا وکیلا, اللہ کو وکیل بنا لو. ہینڈ اوور یور کیس ٹو ہم, رب کے حوالے کرو, وہ سنبھالے گا اس کو. ابھی آپ نے جواب نہیں دینا. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا جواب کہا جا رہا ہے کہ جواب دینا؟ نہیں, جواب نہیں دینا. اگنور کرو ود ڈگنیٹی, آنر کے ساتھ, کریج کے ساتھ, ڈیسنسی کے ساتھ. تھوڑی مہلت ہے ان کے پاس. آج یہ حکومت, آج یہ سود اور ربا کا نظام ان کے پاس ہے, آج طاقت اور اختیار ان کے پاس ہے, آج یہ ظلم کریں گے آپ کے اوپر, کرنے دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیٹ دم ڈو اٹ. یہ ہوگا, یہ لازم ہے کہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا یہ کفر کا نظام ٹوٹ کے نہ گرے آپ کے اوپر. اور جب یہ ٹریننگ پروگرام تم کرو گے اور اس کے نتیجے میں تم اپنی تربیت کے اس مقام پر آ جاؤ گے, تمہیں ظرف ہوگا برداشت کرنے کا, تمہیں ظرف ہوگا معاف کرنے کا. یہ اللہ کے بندوں کی خاص ایٹریبیوٹ ہوتی ہے. وہ برداشت بھی کرتے ہیں, معاف بھی کرتے ہیں, فرسٹریشن کی حد تک معاف کرتے ہیں. وہ بیوقوف نہیں ہوتے, جان کے بھولے بنے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام منافقین کے نام صحابہ کو لکھوا دیے تھے, لکھوا دیے تھے, بتائے نہیں کسی کو. ایک صحابی کے پاس لکھوا دیے. سیدنا عمر جا کے ان کے پاس, ان صحابی کے پاس رویا پیٹا کر کہنے لگے صرف مجھے یہ بتا دو کہ اس میں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا کہیں. یعنی یہ خشیت کا عالم ہے. حضور کو سب معلوم ہے کون منافق اور کون ایمان والا ہے, مگر پردہ رکھنے والے ہیں. لوگوں کی غلطیوں کو اس طرح چھپا جاتے ہیں جیسے پتہ ہی کوئی نہیں. تو بندے مومن کی بھی یہ صفت ہوتی ہے, لوگوں کے گناہ دیکھ لیتا ہے, بڑے بڑے گناہ اس کے آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں اس کو پتہ لگ جاتی ہیں. اللہ ستار ہے نا, پردے ڈالتا ہے. اللہ کا بندہ بھی ستار ہوتا ہے, پردے ڈال دیتا ہے. ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی بات نہیں, درگزر معافی کا معاملہ. یہ نہیں کہ ذرا سی غلطی کسی کو پتہ لگی کھال اتار دی اور اپنے گناہ اللہ سے امید ہے کہ شاید کہ اللہ معاف کر دیتا. اب ایسے نہیں ہوگا. جو اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. جو اللہ کے بندوں کے راز نہیں رکھے گا اللہ اس کے راز نہیں رکھے گا. اور یاد رکھو اللہ نے پردے کھول دیے نا. ہم ایک فقیر کے پاس جاتے ہیں, لوگ ان سے بڑی بڑی دعائیں کروانے آتے ہیں اور وہ اللہ کا بندہ صرف ایک دعا دیتا ہے, اللہ پردے رکھے, اللہ تمہارے پردے رکھے. کیونکہ اللہ نے پردے رکھ لیے تو بہت کام ہو جائے گا. وہی بات